اللہ رب العزت نے ہم سب کو قرآن کریم میں زندگی گزارنے کے اصول بتائے ہیں۔ جب فرد، قوم، ملک والے، معاشرے والے اور امت والے ان اصولوں کے تحت کو زندگی گزارتے ہیں تو ان کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد بھی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے نصرت بھی ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں بھی ہوتی ہیں۔ لیکن جب ان اصولوں سے ہم ہٹ جاتے ہیں تو اللہ کی مدد ختم ہو جاتی ہے۔ اگر فرد اس اصول سے ہٹ کے زندگی گزارتا ہے تو اس فرد کی زندگی میں کمزوری آ جاتی ہے، اور یہی فرد معاشرے کا حصہ ہے۔ افراد سے معاشرہ بنتا ہے تو افراد کے کمزور ہونے سے معاشرہ کمزور ہو جاتا ہے، اور معاشرے کی کمزوری سے علاقے والے کمزور ہو جاتے ہیں، علاقے کی کمزوری سے صوبے کمزور ہو جاتے ہیں، صوبے کی کمزوری سے ملک کمزور ہو جاتا ہے، قومیں کمزور ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ نہ ہو کہ امت مسلمہ کے افراد کی کمزوری سے پوری امت مسلمہ اجتماعی طور پر کمزور ہو جاتی ہے۔ اب اس کمزوری کا علاج کیا ہے؟ اور اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ پھر وہ کفار کے سامنے ان کی حیثیت نہیں رہتی اور وہ مار کھا رہے ہوتے ہیں، ذلیل اور خوار ہو رہے ہوتے ہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بہت زیادہ اس معاملے میں جگایا، اور اتنا جگایا کہ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت ایسا بھی آئے گا کہ تم مسلمانوں کی یہ حالت ہوگی کہ تمہارے لیے سارے کفار اس بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ مل کے ان کو کھا جاتے ہیں۔ یہ وقت بھی آئے گا، اور مثال کے ذریعے سے آپ نے بتایا کہ جس طرح کھانا پکانے والی جب دعوت کرتی ہے تو وہ اپنے کھانے کی پلیٹ کی طرف دعوت والوں کو بلاتی ہے کہ آ جاؤ کھا جاؤ۔ ایک وقت تم پہ بھی آئے گا کہ ساری دنیا کی کفار مل کر دعوت دے رہی ہوگی کہ آؤ ان مسلمانوں کو کھا جاؤ۔ جب آپ نے یہ بات عرض کی تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا ہماری تعداد بہت زیادہ کم ہوگی؟ ہم تو اب اتنی تعداد میں ہیں، اس وقت بھی ہماری تعداد اتنی زیادہ نہیں، لیکن کسریٰ کے بادشاہ ہم سے ڈر رہے ہیں، روم کے بادشاہ ہم سے ڈر رہے ہیں، آگے پیچھے جتنے ممالک ہیں ان پر ہمارا رعب طاری ہے، اور تعداد ہمارے پاس کچھ نہیں ان کے مقابلے کی۔ ان کی جتنی فوج ہے اتنی ہماری کل تعداد بھی نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر لرزہ طاری ہے، ڈرتے ہیں وہ ہم سے۔ تو آیا ایسی کیفیت بھی امت پہ آئے گی کہ امت کے اتنے تھوڑے سے افراد رہ جائیں گے کہ کفار دعوت دیں گے کہ آؤ اور ان کو کھا جاؤ، ختم کر لو ان کو؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تعداد میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ تعداد میں اس وقت تم سے لوگ بہت زیادہ ہوں گے، مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ پھر پوچھا کہ اگر زیادہ ہوگی پھر یہ حالت کیوں ہوگی اور اتنی زیادہ ہوگی؟ لیکن آپ نے فرمایا کہ ان کی اہمیت نہیں ہوگی۔ مثال کے ذریعے سے بتایا وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، اس وقت تم بہت زیادہ ہوگے جس طرح کہ سیلاب کی جھاگ ہوتی ہے، سمندر کی جھاگ ہوتی ہے، اتنی زیادہ، اور جھاگ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تمہاری مثال بھی جھاگ کی طرح ہو، کوئی اہمیت نہیں ہے جھاگ کی کیا اہمیت ہوگی؟ کوئی وزن اس کا نہیں ہے، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے، تمہاری بھی اہمیت نہیں ہوگی، تمہارے اندر جان ہی نہیں ہوگی، بات کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، جواب دینے کی ہمت نہیں ہوگی، تم غلام بنے ہوئے ہوگے اور تمہاری حیثیت جھاگ کی طرح ہوگی۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول بتائیں پھر وجہ کیا ہوگی؟ اتنی بڑی تعداد اور پھر اتنی کم ہمتی کہ ہماری مثال جھاگ کی طرح ہوگی اور اتنی بڑی تعداد میں ہم اتنے کم ہمت ہوں گے، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا للوہن، وہن کی وجہ سے۔ صحابہ تو عربی جانتے تھے، عربی دان تھے خود۔ وہن کمزوری کو کہتے ہیں، کمزوری کی وجہ سے۔ صحابہ نے پوچھ لیا مل وہن یا رسول اللہ،
یہ کون سی کمزوری ہوگی جو امت میں آ گئی، اور اس کے آنے سے امت اتنی کمزور ہو گئی، اتنی کمزور ہو گئی. ایک روایت میں فرمایا کہ جیسے بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں ایسی تمہاری حیثیت ہو. جس طرف بھیڑ بکریوں کو بھگاؤ، ہانکو، جس طرف ہانک کے لے جاؤ، تمہاری حیثیت ایسے ہی اور ایسے ہی ہو رہا ہے. آج مسلمان کی اہمیت بھی جھاگ کی طرح ہے اور بھیڑ بکریوں کی طرح ہے کہ کفار کے ممالک جس طرف ان کو ہانک کے لے جائے یہ تیار بیٹھے ہوئے، مڑ کے انہوں نے نہیں دیکھنا ہے. صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتا دیجئے یہ کون سی کمزوری ہے، یہ کون سی بیماری ہے، یہ کون سی بلا ہے جس کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں بھی ہم بھیڑ بکریاں بنے ہوئے ہوں گے. کوئی جواب ہم نہیں دے سکے. آپ نے فرمایا کہ اس کمزوری کو کہتے ہیں حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت مسلمانوں کے دل میں بیٹھ جائے گی اور موت سے نفرت بیٹھ جائے گی. بدیگر الفاظ ہر بندہ اپنی انفرادی زندگی کو سوچے گا، ہر بندہ اپنے مفادات کو پورے کرنے کی کوشش میں جب لگے گا تو پھر امت اس حال پہ پہنچ جائے گی. ہر بندے کی یہ فکر ہوگی کہ میرے پاس پیسے بہت ہو جائے، ڈالر بہت ہو جائے، میری فیکٹری اچھی ہو جائے، میرا کاروبار اچھا ہو جائے، سارے دنیا کے مسلمان مرتے ہیں تو مر جائیں. انفرادی زندگی. جب تک مسلمان اجتماعی زندگی کی فکر کرے گا یہ کبھی کمزور نہیں ہوگا، یہ مضبوط ہوگا. اور مسلمانوں نے دیکھا بھی، ایمان والوں نے نظارے بھی دیکھے کہ جب مسلمان اجتماعیت کا سوچتے تھے تو پوری دنیا ان کے مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک جان تھے. لیکن جب مسلمان انفرادی زندگی پر اتر آئے، ہر بندہ اپنی اپنی میں لگ گیا، میں اپنا مال بچاؤں، اپنی اولاد بچاؤں، اپنا کاروبار بچاؤں، دوسرا جاتا ہے جائے، تو کمزوری امت میں آ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے موقع پر امت کو درس دیا کہ انفرادی طور پر تو مشرکین مکہ کے سردار میرے پاس آئے اور کیا کہا، حسین ترین لڑکی تمہیں چاہیے تو حاضر ہے، سرداری تمہیں چاہیے تو حاضر ہے، مال اور دولت سونا چاندی چاہیے تو حاضر ہے. آپ نے انفرادی زندگی کو لات ماری ہے، اجتماعی زندگی کو ترجیح دی کہ نہیں، نہ مجھے تمہاری مال و پیسے کی ضرورت ہے، نہ حسین لڑکیوں کی ضرورت ہے، نہ سرداری کی ضرورت ہے، مجھے تو امت کی فکر ہے. ورنہ تو آپ بیٹھ سکتے تھے مکے میں آرام سے، سرداری بھی آپ کو مل جاتی، سب کچھ مل جاتا. مدینے کی طرف ہجرت کیوں کی؟ آخر اتنی تکلیفیں کیوں اٹھائی؟ آپ کو تو سب کچھ پیشکشیں ہو رہی. بتایا کہ مسلمان اگر زندہ ہے تو اجتماعی زندگی کی وجہ سے زندہ ہے، ورنہ تو اس کی حیثیت مردے کی طرح ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں. اور اس حدیث میں بھی یہی سبق دیا کہ جب تمہارے اندر انفرادی زندگی گزارنے کا معاملہ آ گیا اور ہر بندہ اپنی سوچ میں اور اپنے نفع کی بات کرنے لگ گیا تو پھر تم کمزور ہو جاؤ گے. حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت تم پر غالب آ جائے گی اور دنیا کی محبت کی وجہ سے پھر تم ایک دوسرے کو نہیں پہچانو گے. پھر نہ تمہیں بیٹا نظر آئے گا، نہ بھائی نظر آئے گا، نہ باپ نظر آئے گا، نہ خاندان کا فرد نظر آئے گا، نہ پڑوسی نظر آئے گا، نہ ملک والا نظر آئے گا، نہ دور کا مسلمان نظر آئے گا، نہ نزدیک کا مسلمان نظر آئے گا. سارا مطمع نظر تیری صرف دنیا کی زندگی پر ہوگا اور یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی. کیا پتا کس کس کا کفن بازار میں آ چکا ہے. صبح شام واقعات ہو رہے ہیں کہ بندہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر چیک کرتے کرتے ڈاکٹر نے میز پہ سر رکھا، مریض اس کو ہلا رہا ہے، ڈاکٹر صاحب فوت ہو گئے. مولوی صاحب جنازہ پڑھا رہا ہے، اللہ اکبر کی، 2 تکبیریں کی، تیسری تکبیر پہ دڑم سے گر گئے، دیکھا تو مولوی صاحب فوت ہو گئے. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ اس فانی دنیا اور اچانک آنے والی موت کے باوجود دنیا کی محبت میں لگا ہوا ہے. اور یہ جڑ ہے جو نبی علیہ السلام نے بتائی. جڑ، اس تمام بیماریوں کی جڑ یہی ہے کہ ذاتی مفادات کے لیے امت کا اجتماعی نقصان کرنا. مجھے ذاتی طور پہ پیسے مل جائے، ذاتی طور پہ میرا ملک صحیح رہے، ذاتی طور پہ میں راحت اور سکون میں رہوں، بھلے دوسرا جدھر جائے مسلمان ہے تو کیا ہوا. اللہ
یہ بو کس کی آ رہی ہے بھائی؟ موٹر تو نہیں چل رہی؟ ہاں دیکھو ادھر سے آ رہی ہے تو بند کرو اس کو. نیچے سے آ رہی ہے، اوپر والے اوپر سے نیچے سے کس میں سے آ رہی ہے؟ دیکھو نیچے والے سے یا اوپر والے سے؟ بس صحیح ہے، اس کو بند کریں. تو فرمایا کہ انفرادی زندگی کے جب چکر میں پڑ جاؤ گے اور اجتماعی زندگی کو چھوڑ دو گے، اجتماعی جو تمہارے مقاصد ہیں، اور وہ مقاصد کیا ہیں؟ دین کی سربلندی ہے، دین کے خاطر اپنا مال جان سب کچھ قربان کرنا، پھر تمہیں نقصان ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ کمزوری آ گئی، اس کمزوری کو تو دور کرنا ہے نا، اس کو کہاں سے دور کیا جائے گا؟ کس مقام سے اس کو دور کیا جائے گا؟ تو قرآن کریم نے وہ طریقہ بھی بتایا. سورۃ آل عمران میں فرمایا اگر تمہارے اندر وہن کی بیماری آ گئی تو اس وقت تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی کتاب کو پکڑنا ہے. پھر یہ بیماری دور ہو جائے گی، بندہ بیمار ہوتا رہتا ہے پھر صحت مند ہو جاتا ہے. ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تمہاری بیماریوں کا اگر علاج ہے تو وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی هو القرآن، وہ اللہ کی کتاب ہے. نمبر 1. آگے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، لڑائیوں میں نہیں پڑھنا، جھگڑوں میں نہیں پڑھو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور جھگڑے میں نہیں پڑھنا ہے تمہیں. آپس میں اگر جھگڑنا تم نے شروع کر دیا پھر تمہاری حالت خراب ہو جائے گی، تمہاری اہمیت ختم ہو جائے گی. جھگڑے کے پڑھنے سے کتنے نقصانات ہوتے ہیں؟ دوسری جگہ ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ والرسول ولا تنازعوا، اللہ کی بات مان کے زندگی گزارنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کے زندگی گزارنی ہے. ولا تنازعوا، آپس میں لڑنا نہیں. فتفشلوا، تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ شل ہو جاؤ گے. شل، آپس میں اگر لڑ گئے تو شل ہو جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکڑ جائے گی، تمہارے کفار کے مقابلے میں جو ثابت قدمی ہے باہر کے حوالے سے وہ ختم ہو جائے گی. اتنی نقصان دہ چیز ہے. فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں لڑائی نہیں کرو. لڑائی کا تو بڑا نقصان ہے. نقصان یہ ہے کہ تم شل ہو جاؤ گے، تمہارے ہاتھ پیر کام پھر نہیں کریں گے جب آپس کی لڑائیاں تمہارے اندر شروع ہو جائے گی. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکڑ جائے گی. یعنی دشمن کے مقابلے میں پھر تم بزدل بن جاؤ گے، پھر مار کھاتے رہو گے. آپس میں لڑائیاں، وہ ایک مار کھا رہا ہے یہ دوسرے دیکھ رہے ہیں، وہ دوسرا مار کھا رہا ہے یہ تیسرا دیکھ رہا ہے، چوتھا مار کھا رہا ہے پانچواں دیکھ رہا ہے. تماشا کرتے رہو گے. یہ آپس میں لڑائی کا نتیجہ ہے. یہ جب مسلمانوں کے اندر تفرقے اور اختلافات بڑھ گئے تو اب یہ پٹتے رہے، اور ایک پٹ رہا ہے دوسرا دیکھ رہا ہے، اس کو کوئی غرض نہیں کہ یہ کس فرقے کا ہے، کس نام سے موسوم ہے، یہ کس مسلک کا ہے. وہ تو صرف نام ہی جانتا ہے مسلمان کا. اس نے تو مسلمان کی پٹائی کر لی، اس نے تو مسلمان کی پٹائی کر لی. تو میرے عزیزو، قرآن کریم علاج بتا رہا ہے. اللہ اللہ. اور جب تم اس آیت پر عمل کرو گے، آپس میں اتحاد اور اتفاق رکھو گے، پھر مضبوط ہو جاؤ گے، پھر طاقتور ہو جاؤ گے. لیکن جب تم نے آپس میں لڑائیاں شروع کر دی پھر تو تمہیں نقصان ہوگا. اب آپس میں لڑنا نہ لڑنا یہ مقصود ہے، اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی.